حضرات گرامی، ہمارے جناب رضوان اسد صاحب نے جن باتوں کے بارے میں مجھ سے کہا تو اس سلسلے میں تفصیلات انشاءاللہ چند دنوں کے بعد میٹنگ ہوگی. اس میٹنگ میں تمام باتیں تفصیل سے طے ہوگی اور اس وقت آپ کے سامنے یہ تمام تفصیلات اور گزارشات رکھی جائیں گی. اب انشاءاللہ کچھ مختصر سی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض میں کرتا ہوں. آپ تمام حضرات اور غور سے سنیں اور اس پر عمل فرمائیں اور اپنے ذہن نشی کر لیں تو انشاءاللہ آئندہ اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں کل منسٹری آف ہوم افیئرس سے آرڈر جاری ہوا ہے اور کچھ خبر بھی ہے کہ جون 8 سے عبادت گاہ میں ہمیں نمازیں ہو سکتی ہیں. اور اس سلسلے میں میں دارالعلوم سلیم رشاد میں ہمارے امیر شریعت صغیر احمد صاحب دان برکت صاحب سے بات کرنے آیا ہوں، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ہفتے کے دن ایک میٹنگ کی ہے اور ایک نوٹ بھی جاری کی ہے کہ نماز اگر جاری ہو جب بھی حکومت آرڈر دیتی ہے تو انہوں نے کچھ گائیڈ لائنز بنائے ہیں. اس سلسلے میں ہم حضرت کے پاس آئے ہیں اور حضرت سے ہم سنیں گے کہ کیا گائیڈ لائنز ہے اور نماز کے کیا پابندیاں ہیں اور نماز کیسی پڑھی جائے گی. حضرت آپ نے گائیڈ لائنز فریم کیے ہیں، اس بارے میں تھوڑی روشنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی، ہم سب جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا یہ سلسلہ 2 مہینے سے زیادہ اس میں ہم اپنے اوقات گزار رہے ہیں. اس درمیان میں ماہ مبارک رمضان المبارک بھی آیا، پوری آن بان شان کے ساتھ آیا اور اسی شان کے ساتھ وہ واپس چلا گیا. اور اس کورونا وائرس کی وجہ سے بہت سی پابندیاں حکومت کی جانب سے پوری دنیا میں عائد کی گئی اور اس ملک میں بھی اور ہماری اس ریاست میں بھی بہت سی پابندیاں لگائی گئی. الحمدللہ ریاست کرناٹک میں اور خصوصاً شہر بنگلور میں تمام ہی لوگوں نے، خصوصاً ہمارے اپنے برادران اسلام نے بھی اس کا بڑا لحاظ فرمایا اور اس کی پابندی فرمائی. نمازوں کی ادائیگی کے لیے مساجد پر بھی پابندی لگائی گئی کہ مساجد میں نماز کے لیے زیادہ مجمع نہ ہو. تو اس کے لیے یہ سلسلہ رہا کہ امام اور مؤذن اور خدام مسجد ہی فقط ادا کریں اور دوسرے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کر لیں. لیکن اب الحمدللہ یہ خوشخبری ہمیں ملی اللہ کے فضل و کرم سے. ابھی انشاءاللہ 8 تاریخ جون 8 جون کو انشاءاللہ مساجد کھولی جائیں گی اور ہم تمام مسلمانوں کو مساجد میں نماز ادا کرنے کا اللہ رب العزت کی طرف سے موقع ملے گا. جب نمازوں کے لیے مساجد کھولی جائے گی تو ہم کو بہت ہی زیادہ پابندی کے ساتھ وہاں حاضر ہونا ہے. پابندی یہی ہے کہ جب ہم مسجد میں جائیں تو مسجد کے ذمہ داروں میں سے کوئی ایک آدمی کو یا اور کسی کو
مسجد کے دروازے پر کھڑا کرے، اور اگر کوئی نیا آدمی آتا ہے تو اس کو چیک کیا جائے، اس کہ کسی کو کوئی بخار ہے یا کچھ ہے۔ پھر اس کے بعد مسجدوں میں وضو کا زیادہ انتظام نہیں ہوگا، بلکہ اگر وضو کا انتظام ہی نہ کیا جائے بلکہ حوض کو خالی کر دیا جائے، اور بہت سی مسجدوں میں حوض نہیں ہے، حوض نہیں ہے، خالی کر دیے گئے ہیں۔ اگر نلوں سے اگر انتظام کیا گیا ہے تو 2-4 نل رکھے، اس میں ضرورت مند جو باہر وضو نہیں کر سکتے وہ وہاں آ کر وضو کر لیں گے۔ اور مسجد میں اذان اور جماعت کے درمیان میں کوئی زیادہ طویل وقفہ نہ ہو، بلکہ وقفہ مختصر ہو، کہ اذان کے 10-15 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے، اور جماعت ختم ہونے کے بعد بہتر ہے کہ نوافل لوگ اپنے اپنے گھروں میں یا دکانوں میں ادا کر لیں۔ مجھے ایک مسئلہ اور ایک تھا، جو اندر آتے ہیں پھر بیت الخلا جا کر آنے کے بعد ان کے ہینڈ سینیٹائز کرنا ہے یا ماسک پہن کے آنا ہے؟ آپ مسجدوں میں جب آئیں گے تو اس پر ضرور پابندی کریں کہ وہ ماسک پہنیں، ماسک پہنے بغیر مسجدوں میں نہ آئیں، اور سینیٹائزر سے اپنے ہاتھ صاف کر لیں، اور پھر اس کے بعد مسجدوں میں جائیں۔ انشاءاللہ مسجد والے اس کا انتظام فرمائیں گے، اور استنجا خانے اور بیت الخلا بند رہیں گے۔ مسجد کے ذمہ دار حضرات اس کی پابندی کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ بیت الخلا بالکل ہی کھلے نہ ہوں۔ ہاں، ضرورت کے لیے ایمرجنسی کوئی پیشاب خانہ 1 یا 2 خالی کھلا رکھیں، اور باقی تمام استنجا خانے بند رکھیں۔ اور یہ درمیان کے بیچ میں جماعت ہونا چاہیے، اور کیا کتنا؟ جب جماعت کھڑی ہو تو کم از کم 2 یا 3 فٹ 2 نمازوں کے درمیان میں فاصلہ رہے، مل کر کھڑے نہ ہوں، اور یہ طبی اعتبار سے بھی زیادہ مفید ہے، اور حکومت کے قانون کے اعتبار سے بھی یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہر 2 نمازی کے درمیان میں 2 یا 3 فٹ یہ فاصلہ رہے، مل کر کھڑے نہ رہیں۔ اور امام صاحب نماز پڑھائیں گے، جیسے بھی ہو پڑھائیں گے۔ نماز کے بعد نوافل کی مسجدوں میں پڑھنے کی کوشش نہ فرمائیں، بہتر ہے۔ ہم آپ پر حکم نہیں لگا سکتے کہ نماز نہ پڑھیں، لیکن بہتر ہے طبی اعتبار سے اور حکومت کے قانون کے اعتبار سے، تو اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ نوافل مسجدوں میں نہ پڑھیں، بلکہ گھروں میں یا اپنے دکانوں میں نوافل پڑھ لیں۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی اپنے گھروں میں دکانوں میں فرما لیں۔ مسجد کے اندر نماز کے بعد تلاوت اگر نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ اگر عمر 60-65 سال کی عمر کے بزرگ ہوں یا بچے، ان کو کوئی ریسٹرکشن رکھیں آپ کو کہ 60-65 سال کے بزرگ نماز نہیں آ سکتے، اور ایک بچہ 10 سال کے نیچے نہیں آ سکتا، اس کے بارے میں؟ عمر رسیدہ لوگ جب احتیاط فرمائیں تو زیادہ بہتر ہے، اور بچے کم عمر بچے مسجدوں میں نہ آئیں۔ عمر رسیدہ لوگ بھی اگر ناراض نہ ہو تو ان سے گزارش ہے کہ وہ مسجدوں کی بجائے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں۔ ہاں، اگر
किसी को कोई खांसी है, बुखार है या ऐसा कोई मर्द लायक है तो उन लोगों से तो बिल्कुल हमारी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि बिल्कुल नमाज के लिए मस्जिद में न आए। उम्र रसीदा लोग अगर वो इसकी पाबंदी कर लें तो ज्यादा बेहतर है। हम आपसे गुजारिश करते हैं। जुम्मा की नमाज का मसला आपने एक फरमान भी जारी किया है कि अरबी खुतबा, सिर्फ अरबी खुतबा घर के छोटी नमाज, और अगर ज्यादा से ज्यादा लोग हो गए तो 2 जमात करने का एक उस सिलसिले में इंशाल्लाह मशवरा है, मीटिंग करेंगे और उस बारे में इंशाल्लाह तय करेंगे, फैसला बाद में सुनाएंगे। मगर जुम्मा का खुतबा तो खाली अरबी खुतबा रहेगा, बयान तो नहीं रहेगा। हाँ, मुख्तसर होना चाहिए तो उसके लिए अरबी खुतबा अगर हो तो ज्यादा बेहतर है। अगर तकरीर होती है तो मुक़र्रिर को कभी पता नहीं चलता कि वक्त कितना गुजर रहा है, तो इसलिए उर्दू तकरीर या उर्दू खुतबा इससे गुरेज करें, परहेज करें, ज्यादा बेहतर है। अरबी खुतबा पर इत्तेफा करें तो बेहतर है। और ये जो गुजारिशात हैं ये आर्जी हैं, एक 15 दिन के लिए, 2 हफ्तों के लिए। मुमकिन है कि आइंदा हुकूमत और ज्यादा नरमी करे और नर्म कवानीन नाफिज करे, तो उस सूरत में और तब्दीली हो सकती है और जुमे की नमाज में खुतबा जैसा हो और वैसा होगा। तो इसलिए ये जो गुजारिशात की जा रही है ये आर्जी है, चंद दिनों के लिए है, और बाकी तफसीलात हम मशवरा करेंगे, मीटिंग करके उसमें तय करेंगे। इंशाल्लाह तफसीलात बाद में आपके सामने अर्ज की जाएगी। शुक्रिया हजरत ने बहुत खूबी से और बहुत हजरत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बताया कि नमाज कैसे पढ़ी जाए और हम क्या क्या रूल्स फॉलो करना है। और हजरत की गुजारिश है कि जो भी नमाज पढ़ रहे हैं एक उसको फॉलो करे और एक तरतीब साथ पढ़े, और जो भी बीमार हैं वो मस्जिद ना आए। और उम्र दराज के लोगों से हजरत ने गुजारिश की है कि आप अपने घरों में नमाज पढ़ें, और नमाज जो भी पढ़ रहे हैं फर्ज नमाज के बाद आप अपनी सुन्नत और नफिल नमाज घर में पढ़ें। हो सकता है कि 1 महीने या 2 महीने के बाद हुकूमत नरमी पेशा के और हमारी नमाज फिर से जो मामूल नमाज है और जो हमारा खुतबा है और जो मामूल हम लोग नमाज पढ़ते हैं जल्द से जल्द हो जाए इंशाअल्लाह। रिजवान असद, नशेम न्यूज़, बेंगलोर।